ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں سنہری تخت پر جلوہ افروز تھے، شاہی لباس اور چمکتا ہوا تاج پہنے ہوئے تھے۔ ان کے دربار میں وزراء موجود تھے، جن میں ایک فکرمند وزیر بھی شامل تھا۔ محل نہایت جاہ و جلال والا تھا، جس کی دیواروں پر نفیس نقش و نگار اور محرابی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ ایک پورا سرار شخصیت جو سیاہ لباس میں ملبوس یعنی ملک الموت حضرت سلام کے دربار میں کھڑے تھے۔ ان کی گہری نظریں وزیر پر جمی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے وزیر سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہونے لگا، ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلکنے لگے اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ وزیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی التجا بھری نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے بوماس کے ٹاپو پر پہنچا دیجیے تاکہ یہ مجھ تک پہنچ نہ سکے۔ تو حضرت سلیمان اس وزیر کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے اور ہاتھ بلند کر کے ہوا کو حکم دینے لگے۔ اس کے بعد ان کے آس پاس سنہری روشنی اور جادوئی لہریں لپٹنے لگی اور وزیر تیز ہوا کے جھونکے میں لپٹا ہوا اڑنے لگا اور اس کے لباس ہوا میں لہرانے لگے۔ وہ تیزی سے وسیع و عریض منظرات، صحرا، پہاڑوں اور سمندروں کے اوپر سے گزرا۔ آسمان سنہری اور نیلی روشنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک پراسرار اور دور دراز جزیرہ گھنے درختوں اور چٹانی پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، یعنی وہ بوماس کے ٹاپو پر پہنچ گیا۔ اس پر وزیر اتر کر سکون کی سانس لینے لگا تھا، لیکن اسے اپنے انجام کا علم نہیں تھا کہ اس کی روح قبض ہونے والی ہے اور سمندر کی لہریں چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ تبھی ملک الموت اپنی حقیقی ہیبتناک شکل میں وزیر کے سامنے ظاہر ہوئے، تو اس کی موجودگی میں نہایت رعبدار اس کے گرد سیاہ اور پورا اسرار روشنی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر وزیر پھر خوف اور حیرت سے پتھرایا گیا۔ اس کے بعد ملک الموت نرمی سے وزیر کی روح نکالنے لگے، جو چمکتی ہوئی روشنی کی شکل میں ظاہر ہو رہی تھی۔ وزیر کا جسم زمین پر گر پڑا اور اس کی روح آسمان کی طرف چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت سلیمان السلام اپنے شاندار محل میں بیٹھے تھے اور ملک الموت بھی وہاں موجود تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام ملک الموت سے اس وزیر کے بارے میں پوچھنے لگے۔ تو ملک الموت نے ساری بات بتائی کہ میں اس دن آپ کے دربار میں کھڑا اس وزیر کو اس لیے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جاؤ اس وزیر کی روح بوماس کے ٹاپو پر قبض کر لینا، کیونکہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ لیکن میں حیران تھا اور بار بار میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ وزیر تو آپ کے دربار میں موجود ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کی روح بوماس کے ٹاپو پر قبض کروں۔ تبھی آپ نے ہوا کے ذریعے اس کو بوماس کے ٹاپو پر پہنچا دیا اور میں نے وہاں پہنچ کر اس کی روح قبض کر لی۔ تو دوستوں، ہمیں اس واقعے سے یہی معلوم ہوا کہ موت کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اس کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت موت کی یاد میں اور اپنے آخرت کو بنانے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ شکریہ۔